إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. तिलावत कलाम पाक सुनी है, आइए अब सुनते हैं नादिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए नात शरीफ पढ़ूँगा। आप भी नियत कीजिए कि हुसूल सवाब की खातिर जितना हो सका
تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زنوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اللہ سبحان اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد
دھیان گیا لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں
حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکرات جن سے التجا نہ کرے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ واہ سبحان اللہ، کلام امام اہل سنت سنا ہے، بڑا زبردست کلام ہے۔ کلام ختم ہو گیا حافظ صاحب، لیکن میں ابھی ایک شعر پر ہی ہوں پیچھے، کہ آہ وہ آنکھ جو ناکام تمنا ہی رہی، اور ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا۔ اللہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہرحال آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ نعمان آپ کا نام ہے اور ثابت آپ کے والد گرامی کا نام ہے، جنہیں فقیہ ملت کہیں، حضرت سیدنا امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہیں سیدنا امام اعظم۔ اچھا، یہاں چلتے چلتے ابتدا اس بات سے کر لیتے ہیں، تعارف تو بعد میں لیں گے، ان کا تعارف کیا ہے یہ بتائیں راشد بھائی، کہ امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ ان کو کچھ اور کیوں نہیں کہتے؟ بھائی امام اعظم ہی زیادہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ ابھی دوران گفتگو میں ذکر کروں گا کہ پوری امت شریعت کے معاملات میں جن ائمہ کی تقلید کرتی ہے، پیروی کرتی ہے، وہ 4 ائمہ ہیں جی، جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کی دنیا میں جو 6 صحیح ترین کتابیں ہیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، یہ اور دیگر محدثین نے جو کتابیں تحریر فرمائیں، وہ اسی طرح مفسرین اور فقہاء کا اگر شجرہ علمی دیکھا جائے تو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طرح امت کا کوئی نہ کوئی امام، ہر فن کا امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شاگرد یا شاگردوں کا شاگرد بنتا ہے۔ اس لیے آپ کو امام الائمہ کہا جاتا ہے، اماموں کا امام، امام اعظم۔ اللہ اللہ،
سبحان اللہ. وہ آگے اس کی تفصیل بھی بتا دینا جی. کہاں کہاں سے وہ پہنچتا ہے ملتا ہے. یہ تو آپ نے تمہیدی گفتگو فرمائی ہے. جی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. ابتداءً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت پاؤں گا کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرماتے ہوئے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجود کا ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو اس مقام و مرتبے پر فائز ہوگا. فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے در مختار جو تنویر الابصار کی شرح ہے. اس میں جی تنویر الابصار، اس کے اوپر پھر شرح ہے در مختار، اس کے اوپر حاشیہ ہے رد المختار، اور اس پر اعلیٰ حضرت کی تعلیق ہے جد الممتار. تو علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ در مختار کے مقدمے میں جہاں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرماتے ہیں وہاں آپ حاصل کلام ایک جملہ فرماتے ہیں الحاصل ان ابا حنیفۃ النعمان من اعظم معجزات المصطفیٰ بعد القرآن. کہ قرآن مجید برہان رشید کے بعد حضور اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام ابو حنیفہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المحتار میں اس کے تحت ذکر فرمایا کہ عظیم معجزہ کیسے ہیں. فرماتے ہیں لأنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد اخبر به قبل وجودہ بالاحادیث الصحیحہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث صحیحہ کے ذریعے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے بھی ان کی خوشخبری ارشاد فرمائی تھی. اور امت کے بہت بڑے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فقہ میں امام شافعی کو فالو کرتے ہیں لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر آپ نے پوری کتاب تحریر فرمائی تبییض الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ. اسی طرح امام ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فتاوی حدیثیہ والے ہیں انہوں نے بھی پوری کتاب تحریر فرمائی الخیرات الحسان کے نام سے. ان دونوں بزرگوں نے اس کتاب میں اپنی کتاب میں پورا ایک باب اس طور پر باندھا کہ وہ احادیث جس میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی بشارت ہے، آپ کی آمد کی بشارت ہے، ان سے متعلق جو احادیث تھی ان کو جمع فرمایا. اور علامہ سیوطی تبییض الصحیفہ میں فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں کہ قد بشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث الذی اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ. فرماتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بشارت دی جس حدیث کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں ذکر کیا. وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان العلم بالثریا، اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا وہاں پر بھی ہوتا لتناولہ رجال من ابناء فارس، تو فارس کا ایک نوجوان وہاں سے علم کو لے لیتا. اور امام مسلم صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت کرتے ہیں، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. ارشاد فرمایا لو کان الدین عند ثریا، اگر دین ثریا کے پاس بھی ہوتا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناولہ، تو فارس کا ایک نوجوان وہاں سے بھی دین کو لے کر آ جاتا. اب یہ حدیث پاک میں فارس کے نوجوان سے مراد کیا ہے؟ تو علامہ سیوطی نے بھی، امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، علامہ شامی اور دیگر علماء فقہا نے متفق طور پر فرمایا کہ اس حدیث میں ابنائے فارس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اس لیے کہ اہل فارس میں سے کوئی بھی فرد علم اور شرف اور بزرگی کے اس مقام اور مرتبے پر تک نہیں پہنچا جس مرتبے پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے. اس لیے یہ وہ یقین اور جزم ہے جس میں شک اور شبے کو راہ نہیں ملتی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مدنی پھول آپ نے پیارے عطا فرمایا. بہرحال میرا سوال ابھی تک وہاں باقی ہے جو میں نے کیا تھا کہ امام اعظم جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں. چلیں وہ اس کا جواب باقی چل کے لیں گے. حافظ صاحب کچھ آپ بھی مدنی پھول عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث اور کائنات میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد اللہ تبارک تعالی نے جو آپ کو ایک اور شرف عطا فرمایا وہ ہے تابعی ہونے کا. آپ نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی اور ایک بار نہیں بار بار زیارت کا شرف حاصل کیا. خود سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو ذکر فرماتے ہیں میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی. اور دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ فلاں مقام پر سواری پر سوار ہو کر تشریف لائے، فلاں مقام پر قیام فرمایا اور میں نے آپ کی زیارت کی. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا فرما رہے تھے، میں نے ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا. اسی طرح دیگر اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے ہیں
جن سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہے، یوں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تابعی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تمسن النار من رآنی اور من رآنی، کہ آگ اسے نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ تو گویا کہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں سے بھی حصہ پائیں گے۔ بالکل سبحان اللہ۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان سے روایت کرنا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و عمل کے اس کوہ گراں کا نام ہے جن کی مجلس، جن کی محفل کے اندر ایک ایک وقت میں ہزاروں فقہا اور محدثین کرام حاضری دیا کرتے تھے، جن کے علم سے حصہ پانے والے حضرت سیدنا امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی بھی ہیں، جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی روایات لیتے ہیں، اور سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب کو دنیا عالم میں شہرت حاصل ہے اور اصح ترین کتاب بعد کتاب اللہ ہونے کا اس کو شرف حاصل ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، دو واسطوں سے یا تین واسطوں سے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی شاگرد قرار پاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جلیل القدر محدث اور وہ جلیل القدر فقیہ ہیں جن کی بارگاہ میں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم محدث بھی حاضری دیتے ہیں اور آپ سے جو ہے وہ احادیث مبارکہ اور فقہ کے اندر جو ہے تعلم حاصل کرتے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ جن کے اوصاف پر، جن کے کمالات پر، جن کے فضائل پر، جن کے مناقب پر نہ صرف احناف آپ کی فقہ کی پیروی کرنے والے بلکہ شافعی، حنبلی اور اسی طرح مالکی بزرگوں نے مستقل کتابیں لکھی، اور اپنی کتابوں میں جو سیر کی کتابیں ہیں ان کے اندر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑے بہترین انداز میں ذکر کیا۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیوں نہ ہو کہ آپ نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے علم حاصل کیا، اور کم و بیش 4000 علماء اور محدثین کرام سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے استفادہ کیا ہے، ان سے علم دین حاصل کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالی نے آپ کو مرتبہ اجتہاد وہ نصیب فرمایا کہ جو کسی اور کو عطا نہ فرمایا۔ اور آج جو ہے الحمدللہ رب العالمین دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کی پیروکار ہے۔ جو آپ نے قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث طیبہ سے جو آپ نے سمجھا اور پھر اس کو آپ نے بیان فرمایا، قرآن اور احادیث کو فہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روشنی میں سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہی فقہ حنفی کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالی نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ تفقہ اور وہ مسائل کو اخذ کرنے کا وہ ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اور آپ ایسا نہیں کہ اکیلے آپ نے قرآن مجید کی کوئی آیت مقدسہ پڑھی، کوئی حدیث مبارکہ سنی اور اس سے آپ نے مسئلہ استدلال فرمایا، نہیں، بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری ایک مجلس مقرر فرمائی تھی جس کے اندر 1000 کے قریب علماء اور فقہا تھے، اور جن میں 40 ایسے تھے جو درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔ آپ ان کے سامنے ایک رائے قائم فرمایا کرتے تھے، قرآن و حدیث پر غور ہوا کرتا تھا، جرح ہوا کرتی تھی، سارے کے سارے معاملات کے بعد پھر مسائل جو ہے وہ ترتیب پایا کرتے تھے۔ یوں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی احتیاط اور محتاط اور تقوی اور زہد اور اتنے بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں آپ نے ایک فقہ اور قرآن و حدیث سے مسائل کو استنباط فرمایا۔ اسی کو بعد میں سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں امام محمد کہا جاتا ہے، تو انہوں نے پھر اس کی تدوین فرمائی، مدون کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگردوں میں ہی حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی جیسے فقیہ بھی موجود ہیں جن پر جو ہے وہ علماء کو ناز ہے، اور آپ کو اللہ تبارک تعالی نے وہ فقہ، یعنی جن کے شاگردوں کا عالم یہ ہے۔ اور پھر ایک بات اور عرض کر دوں کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فقہ کے اور حدیث کے وہ امام ہے کہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا ایک امتیازی وصف ہے جو محدثین میں
کسی اور کو حاصل نہیں، جی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں ایسی روایات کو ذکر فرمایا جو 3 واسطوں سے نبی پاک علیہ السلام تک پہنچتی ہیں، جنہیں ثلاثیات کہا جاتا ہے، اور اس پر یہ یوں کہہ لیں کہ یہ شرف امام اعظم، یہ شرف حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہے کہ سب سے زیادہ ثلاثیات 22 ثلاثیات جو ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہیں، اور قربان جائیے امام اعظم کی عظمت پر کہ یہ شرف بھی ملا تو امام اعظم کے طفیل اور واسطے سے ملا، کیونکہ ان میں سے 21 ثلاثیات جو ہیں وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں سے منقول ہیں۔ حضرت سیدنا مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے سب سے زیادہ ثلاثیات منقول ہیں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں جو امام بخاری کو شرف حاصل ہے، اگر ان کے شاگردوں کو بخاری شریف سے منہا کر دیا جائے صرف ثلاثیات، تو امام بخاری کا وہ وصف باقی نہ رہے گا جو دیگر محدثین پر آپ کو حاصل ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جو امام اعظم کے شاگردوں کے واسطے سے امام بخاری کو ملا وہ ہر جگہ، کیا پیاری بات کی ہے حافظ صاحب نے، ماشاءاللہ کیسے زبردست انداز میں بیان فرمایا ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، سبحان اللہ۔ ابو حنیفہ امام اعظم، ابو حنیفہ امام اعظم، ابو حنیفہ امام اعظم، ابو حنیفہ نائب سرور دو عالم، نائب سرور دو عالم، امام اعظم ابو حنیفہ سراج امت فقیہ افخم، سراج امت فقیہ افخم، امام اعظم ابو حنیفہ ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، امیر السنت کا شعر بھی سن لیا ہے اور امام اعظم کا تعارف بھی بیان ہو گیا، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ جی خالد بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اور سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت امام الائمہ واہ، موضوع سخن ہے، اور ایسی عظیم ذات ہے ان کی کہ بڑے بڑے اکابرین محدثین نے بھی ان کے رتبے کے خطبے پڑھے ہیں۔ ہاں ہاں واہ واہ واہ، سیدنا کیا جملہ کہا ہے خالد بھائی آپ نے، رتبے کے خطبے پڑھے ہیں، اللہ شخصیات ایسی بڑی ہیں اور ایسی بلند پایہ شخصیات ہیں، اللہ کریم ان کی عظمتوں سے ہمیں برکت لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسا انداز ان کا ہوا کرتا تھا، آپ ان کو باعتبار پیر طریقت دیکھیں، طریقت کے جو بڑے بڑے سرخیل ہیں وہ بھی ان کے مقلد ہیں، واہ، اور اگر ان کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ شریعت پر کس طرح چلتے تھے تو آپ تو ہیں ہی امام الائمہ۔ اللہ اللہ اللہ، یہ انداز آپ آج کل ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ شریعت اور طریقت جناب جدا جدا چیزیں ہیں، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو شریعت اور طریقت دونوں کے ہی سنگم ہیں، ہاں ہاں ہاں، فقہی مسائل میں استنباط، اور جو اجتہاد آپ کا ہے ایسے پائے کا اجتہاد کسی نے نہیں کیا، اسی لیے آپ کو امام اعظم بھی کہا گیا۔ اور دوسری بات دیکھیں کہ بڑے بڑے ائمہ جو ہیں جن کے پیچھے چلنے کو یا جن کا نام ہمارے شجرے میں آ جائے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ان کو دیکھیں تو وہ بھی فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے ہی مقلد ہیں۔ سبحان اللہ۔ در مختار کی ایک عبارت ہے جی کہ طریقہ اہل اللہ مطابق شریعت ہے، جی، جتنے بھی اہل اللہ کے اولیاء اللہ جو بھی گزریں گے یہ گزرے ہیں
جی سب جبھی ولی ہیں جب شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں. جی اگر شریعت کو چھوڑتے ہیں تو پھر ولی کس کام کا؟ ولی کہاں سے؟ جتنے بھی طریقے اہل اللہ مطابق شریعت ہیں اور جو لوگ شریعت کے پورے تابع دار ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور مقبول بندے ہیں. اور طریقت اسی شریعت کا نام ہے. لیکن یاد رہے کہ اولیاء کرام و مشائخ اعظام جو کتاب و سنت کا اتباع کرتے تھے تو بتوسط مجتہد ہی کیا کرتے تھے. واہ جی کوئی ان میں سے مجتہد ایسا نہ تھا جو غیر مقلد ہوا ہو. چنانچہ درر مختار میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ سبحان اللہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا داؤد طائی، عبداللہ بن مبارک، وہ مبارک ہستیاں ہیں. جی سیدنا ابو بکر براق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سارے وہ ہستیاں ہیں جو فقہ میں امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کے پیروکار. اللہ اللہ اللہ، مقلد ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں. واہ کیا پچھلے دنوں یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے امام ہیں اور اتنے بڑے پیر ہیں، یہ بھی جب تقلید اختیار کرتے ہیں تو حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. شریعت بھی یہاں ملتی ہے اور طریقت بھی یہاں ملتی ہے. اور آپ ان کا اپنا انداز دیکھیے، امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ وہ بزرگ ہیں کہ حضرت سیدنا محمد بن حسین لیثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے شہر میں آیا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ میں آیا، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہاں اس شہر میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ اللہ اللہ، واہ تو لوگوں نے مجھے امام اعظم کی طرف بھیج دیا. سبحان اللہ سبحان پھر کہتے ہیں کچھ عرصہ میں ان کی خدمت میں رہا، واپس چلا گیا. پھر جب دوبارہ ان کی بار اس شہر میں آیا تو میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ کے شہر میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ تو پھر دوبارہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی بھیجا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلیل بھائی یہاں پر بھی شعر بنتا ہے. اللہ ابھی آپ نے انشاءاللہ یہ ذکر خیر ہوتا جائے گا امام اعظم کا، اور جو امیر سنت کی منقبت کے اشعار ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کیری آن جو ہیں وہ ہوتے جائیں گے. کس طرح آپ نے اس کو شروع کیا؟ ذرا ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ یہی طرز میں کہہ دیں جیسے فرمایا آپ نے. سبحان امام اعظم ابو حنیفہ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سے سنگم ہے، علم و تقویٰ کہ آپ سے سنگم. امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے طبقہ خامسہ کے تابعین میں سے شمار کیا ہے، اور جہاں طبقہ خامسہ یعنی پانچویں طبقے کے جو تابعین ہیں ان میں حضرت امام جعفر صادق کے بعد حضرت سیدنا امام اعظم کا ذکر کیا ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے. اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اور کیا لکھا ہے یہ بھی آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ. احمد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ مدنی پھول ان سے بھی لیتے ہیں. جی حضور. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے اور ان کے بیان کردہ مسائل جو انہوں نے فقہ کے مسائل بیان کیے قرآن سے حدیث سے، تو ان کے فالوور ہیں الحمدللہ. کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے فالوور اتنے ہی جو ہے وہ پائے کے جو ہے وہ عالم ہوا کرتے ہیں. اب جیسا کہ ہمارے عدنان بھائی نے اور ہمارے خالد بھائی راشد بھائی نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا
کہ اس وقت یعنی جو بات ارشاد فرمائی نا راشد بھائی نے، یعنی کسی بہت بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، ان کا شجرہ علمی، یعنی انہوں نے علم دین کہاں سے حاصل کیا، ان کے اساتذہ کون کون ہیں، اگر جب دیکھا جائے گا تو وہ امام اعظم کے کسی نہ کسی ذریعے سے وہ شاگرد قرار دیے جائیں گے۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر خاص کرم تھا، جب یہ تحصیل علم دین سے فارغ ہوئے تو آپ نے گوشہ نشینی کا ارادہ کیا کہ میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کروں گا اور مخلوق سے کٹ کر رہوں گا، لیکن قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا، آپ ہرگز گوشہ نشینی کا ارادہ مت کیجیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح دین کی خدمت کی۔ اب یہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ اگر ہم سنیں تو سننے کی حد تک ہمیں وہ کچھ ایسا لگے کہ یہ یعنی انسانی جو تقاضے ہیں، بشری تقاضے ہیں کہ نیند کرنا، آرام کرنا اور اپنی غذا کے معاملات میں وہ بسا اوقات بے احتیاطی ہو جاتی ہے، بندے کا وضو کو قائم رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور نیند ظاہر سی بات ہے فطرت انسانی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ علمی مشاغل کو جب بیان کیا، اور کس نے بیان کیا؟ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں ان کا وصال ہوا۔ یعنی اتنے زبردست یہ راوی اس بات کو بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر سے لے کر رات تک سارا دن درس و تدریس کا سلسلہ رہا۔ لوگ بالمشافہ وہ سوالات پوچھتے تھے، آپ جوابات ارشاد فرماتے، آپ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے اور دیگر علوم دینیہ پڑھاتے سارا دن، اور صرف نمازوں کا وقفہ آتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا، اور میں نے وہ کہتے ہیں حضرت مسعر بن کدام، میں نے دیکھا کہ جب سارا دن یہ درس و تدریس کا سلسلہ رہا تو رات کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے لباس تبدیل کیا اور آئے اور مسجد کے کونے میں نوافل مشغول ہو گئے، اور ساری رات نوافل مشغول رہے، اور پھر یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، پھر دوبارہ گھر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کیا، آئے فجر کی نماز پڑھی، پھر وہی سلسلہ دوسرے دن بھی اسی طرح، تیسرے دن بھی یہی سلسلہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب میں، حضرت مسعر بن کدام فرماتے کہ اب میں نے بغور دیکھا کہ اب آج تو تھک گئے ہوں گے، آج تو ضرور آرام کریں گے، لیکن یہی سلسلہ رہا، اور لکھا ہے علماء نے کہ 45 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اب سلمان بھائی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ نیند جو اگر غفلت والی نیند ہو، صحیح ہے، تو وہ وضو توڑ دے گی، اور یعنی اس کے جو فقہی احکام ہے کہ نیند کرنے سے، جیسے ہم لوگ سوتے ہیں 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے سوتے ہیں، نیند کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ 45 سال تک اس طرح کی نیند آپ نے نہ کی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ لکھا ہے، قرآن پاک کا آپ کو کس قدر ذوق تھا کہ جس مقام پر آپ کا وصال ہوا، اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیا۔ 7000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ لکھا گیا کہ آپ ایک رکعت میں پورے قرآن پاک کو ختم کر لیتے تھے، اور یہ بھی سال تک آپ کا سلسلہ رہا کہ قرآن پاک۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ جب یعنی کوئی شخص اگر مفتی ہے یا استاد ہے یا کوئی طالب علم ہے، وہ اپنے علمی مشاغل میں مصروف ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ اپنے نوافل اور دیگر معاملات میں وہ سستی کر جاتا ہے۔ لیکن ہم کیسے امام کے مقلد ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اتنے عظیم ان کے شاگرد، لیکن اس کے باوجود ان کی عبادت کا عالم کیا تھا۔ اب چونکہ ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے نا کہ ہم اپنے لیے اس میں مدنی پھول چنیں کہ ہم وہ ان کی سیرت کو فالو کریں
کہ کس طرح عبادت کرتے، کس طرح جو ہے وہ سارا دن علمی مشغل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا معاملہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا حصہ نصیب فرمائے. خوف خدا خدا را عطا ہو، خوف خدا خدا را تو الفت مصطفیٰ خدا را عطا ہو، خوف خدا خدا را تو الفت مصطفیٰ خدا را تو الفت مصطفیٰ خدا را کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم. امام اعظم ابو حنیفہ. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر امام اعظم جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، کچھ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. کالز شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاضرین ناظرین کو جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں اللہ رب العزت جل شانہ اس کی برکتیں عطا فرمائے اور تمام کو مبارک ہو. سلمان بھائی، آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اطہر پر مدنی پھول سننے کو ملیں گے. ماشاء اللہ کیا مبارک ہستیاں ہیں. اچھا، یہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ سنا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ایک تو یہ ذرا وضاحت ہو جائے، اور دوسری عرض یہ کرنی تھی کہ فلاں بزرگ سے فیض ملا، فلاں سے یہ فیض ملا. یہ فیض اصل میں ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو بہت سی کنفیوژن ہے، تو اس پر بھی ذرا مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اور یہ جو آپ نے شروع میں وضاحتن کی کہ 12 بجے ہوتے ہیں چہرے پہ، تو سلمان بھائی 6 بھی بج سکتے ہیں، 7 بھی بج سکتے ہیں. جو 12 کا مبارک ہنسا ہے وہ تو خوشی لاتا ہے، وہ تو اداسی کو، مایوسی کو دور کرتا ہے. بہرحال اس پر بھی کچھ کلام کر دیجئے. آپ کی اپنی ایک جسے آپ کہیں آبزرویشن ہے. مرحبا، ماشاءاللہ. یہ چہرے پر 12 بجے میں یہ جملے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جسے بولے نا جس کا موڈ آف ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ چہرے پر 12 بجے میں. تو اگر آپ نے کہیں یہ سنا ہو کہ یا پڑھا ہو کہ محاورہ یہ ہے کہ 6 بجے میں چہرے پر، تو بھی آپ بتا سکتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دوسری بات آپ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے یہ اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اس کی وضاحت کر دیں. میرا خیال ہے اس کی وضاحت اسی سے پوچھنی چاہیے جس نے یہ شعر آپ کو سنایا ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ آپ نے اس میں جو کہی ہے اپنے میسیج کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فیض ملا ہے، بزرگوں سے فیض ملا ہے، فلاں سے جو ہے وہ فیض ملا ہے. اس پر جو ہے وہ کیا مدنی پھول ہے، یہ ہم مبلغین سے کچھ پوچھ لیتے ہیں کہ مدنی پھول اگر اس پر عطا فرماتے ہیں تو مرحبا. جی ہر بات کی وضاحت ہمارے اوپر بھی تو دینا ضروری نہیں ہے نا. جی حافظ صاحب. فیض ملنا، دیکھیں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ مل گیا تو فیض مل گیا. صحیح. فیض دراصل ایک ہدایت کا نام ہے. بندے کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، رب کی رضا والے کام کرنے پر اسے رغبت نصیب ہو جائے، یہی فیض ہے کہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں رجوع اللہ میں اضافہ ہو جائے، بندے کا اپنی آخرت کی طرف سوچ اور فکر کا مائل ہو جانا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا شروع کر دینا. دراصل یہی ہے کامیابی، یہی ہے. دولت آنی جانی چیز ہے. دولت جو ہے وہ مطلب اس کو فیض نہیں کہا جا سکتا بئی معنی، کیونکہ دولت جو ہے وہ بندے کے گمراہ ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری کا بھی. لیکن اگر دولت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عطا کرے اللہ تبارک تعالیٰ اور بندے کا زہد تقوی بھی ویسا ہو تو سبحان اللہ. تو فیض جو ہے وہ دراصل بندے کا رجوع الی اللہ کی جانب مائل ہو جانا، رجوع الی القرآن، رجوع الی الحدیث، رجوع الی العلم، رجوع الی اللہ، رجوع الی الرسول، رجوع الی الاولیاء. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، نیکوں کی صحبت اختیار کرے. تو یہ اس کو ایک مختصر سے انداز میں بیان کر دیا ہے. مرحبا جی. عبدالرزاق اتاری، مرکز الاولیاء صرف کر رہا ہوں. واقعی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. پیر ہو،
حدیث ہو، فقہ ہو، تصوف ہو، کہ آپ ہر طرف سے امام ہیں. امام بخاری کے بھی جیسے کہ راشد بھائی اور دوسرے اسلام بھائی ماشاءاللہ سنا رہے تھے، تو کئی حوالوں سے جو ہے طرق سے امام اعظم امام ابو حنیفہ امام بخاری کے استاد ہیں. جیسے کہ ابھی عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے بیان کی. اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور امام بخاری امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. تو یوں اس طرح کے حوالے سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ اور بھی بہت ساری اسناد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے. تصوف کی بات کریں تو بشر حافظ جیسی ہستیاں آپ کے شاگرد ہیں، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شاگرد ہیں. تو واقعی جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو امام اعظم نظر آتے ہیں. عبدالرزاق بھائی، آپ نے اپنا نام تو نہیں بتایا لیکن آپ کی وائس کو میں نے پہچانا ہے. زبردست جید مدرس ہے ماشاءاللہ ہمارے. یہ ہے حضور وہ سوال کا جواب جو آنا تھا، عبدالرزاق بھائی نے ماشاءاللہ دے دیا. چلیں جی. آپ نے جب سوال کیا تھا میں نے اجمالی جواب تو اس کا دے دیا تھا کہ سارے ائمہ علماء کا جو شجرہ علمی ہے وہ امام اعظم سے ملتا ہے. تفصیلی میں نے اس لیے شروع میں ذکر نہیں کیا تھا کہ شروع میں جو احادیث وغیرہ ہیں وہ ذکر کر دی جائیں. انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا. چلیں ٹھیک ہے جی، آپ بیان کریں گے، راشد بھائی بھی بیان کریں گے، آپ انتظار فرمائیں تفصیل کے ساتھ. جو رہ گیا ہے آپ نے وہ 2 کا بیان فرما دیا ہے، تو باقی جو رہ گیا وہ انشاءاللہ راشد بھائی کر دیں گے. مرحبا ماشاءاللہ. عبدالرزاق بھائی ہمارے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے ذمہ دار بھی ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی. سگی اتار محمد مبشر اتاری، وزارت بسرگودہ، تحصیل شاہپور صدر سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے میں سب کو مرحبا کہتے ہیں. اور آج بہت ہی عظیم علمی و روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر جاری ہے. تو سلمان بھائی سے میری عرض ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت پڑی ہے، اس کے چاند اشعار اگر سنا دیے جائیں تو مدینہ مدینہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. تمام اشکان رسول کو جمعہ مبارک ہو. خیر مبارک. مرحبا. یہ تو اشعار چلتے رہیں گے جی انشاءاللہ جب تک سلسلہ چل رہا ہے. خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. مرحبا. جی. محمد حسن اتاری اٹک سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ عز و جل. اللہ تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے. اور خلیل بھائی کی آمد مرحبا. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، تو اس حوالے سے کوئی کلام پیش فرما دیں. مرحبا. واہ جی واہ، کیا بات ہے. نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. نعت خان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام سنا دیں. مجھے در پہ پھر بولانا. مدنی مدینے والے. مرحبا ماشاءاللہ. جی. سلیمان بھائی عرض یہ ہے کہ ایک اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی پیارا کلام اگر آپ اپنی آواز میں سنا دیں تو مدینہ مدینہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، خلیل بھائی سنیں گے انشاءاللہ. مرحبا ماشاءاللہ. آپ کا بھی جو لیول ہے یہ ہائی لیول ہے ماشاءاللہ. مرحبا. جی. ہمارے بچے کو کھانسی ہے، اس کا کوئی نسخہ بتا دیں. کھانسی ہے، اسی کا ہی آج معجون بتانا ہے، معجون برائے کھانسی. جی. محمد بشیر اتاری پکا گنجرا وام بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلامی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. مرحبا. کچھ کالز آپ کی شامل کی ہیں، مزید بھی انشاءاللہ ان کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے. خلیل بھائی میرے خیال سے پہلے ہم کلام شامل کر لیں یا پہلے وہ گھریلو علاج لے لیں؟ پہلے گھریلو علاج لے لیتے ہیں، پھر کلام پڑھ لیں گے، اس کے بعد مدنی گلدستے پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. جی. آج بتانے جا رہے ہیں خلیل بھائی، کیا بتانے جا رہے ہیں آج؟ میں نے تو معجون برائے کھانسی بول ہی دیا ہے، تو آگے آپ بتائیں گے کیا ہے. جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معجون برائے نزلہ و کھانسی. صحیح. جیسا کہ سردیوں کی آمد ہے جی، اور پنجاب میں تو آپ نے شروع میں فرمایا کہ سردیوں کی کچھ جیسے کافی آ چکی ہے سردی جی،
اور یہاں ہمارے یہاں رات میں ٹھنڈ ہے جی، تو اس کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ عز و جل ایک معجون عرض کرنا ہے جو کہ نزلے کے لیے، کھانسی کے لیے، اور بچوں میں جیسے سینے میں جکڑن ہو جاتی ہے، پسلیاں بھی چل جاتی ہیں، نمونیا بھی ہو جاتا ہے، اور سینے میں جکڑن، سانس میں تنگی، اللہ اللہ، یہی بعض اوقات نا بچے سانس لیتے ہوتے ہیں تو ویسے لگ رہا ہے جیسے سانس میں چیخ کی آواز سی سیٹی کی آواز آ رہی ہوتی ہے، سیٹی کی سی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی بھی عارضہ ہو، یعنی کہ پھیپھڑوں کا، سینے کا، نزلے کا، ایسما ہو، جن کا بلغم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، دائمی نزلے والے بھی استعمال کر سکیں گے اس کو؟ جی جی ٹھیک ہے. تو یہ ایک مختصر اور جامع جو ہے الحمدللہ یہ علاج ہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ثابت ہوگا. تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ اس میں ہے کیا کیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. نمبر 1 جی، ملیٹھی، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے کاکڑا سنگی. جی، کاکڑا نام تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. جی، کاکڑا سنگی دکھائیں جی، اسکرین پر دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. یہ ہے خلیل بھائی، دیکھیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں اور اس کو کچھ بتاتے بھی جائیں. یہ کاکڑا سنگی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے کاکڑا سنگی. صحیح. یہ 12 گرام لینی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے کالی مرچ. جی، کالی مرچیں، یہ جو آپ گھر میں سالن وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اس کی مقدار بھی 12 گرام ہی ہے. اور تیسری چیز جو آپ ابھی دیکھیں گے اسکرین پر یہ ہے ملیٹھی. واہ. تو یہ بھی آپ نے لینی ہے 12 گرام. سبحان اللہ. اور چوتھی چیز جو ہے یہ ہے پپلا مول. چھوٹے چھوٹے یہ اس کے پیس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پپلا مول اسے کہا جاتا ہے. اس کی مقدار بھی 12 گرام لینی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ جو دیکھ رہے ہیں یا اس کے شکر تیغال، چھوٹے چھوٹے اس کے پیس ہوتے ہیں گولائی میں کٹے ہوئے یا اس طرح، تو شکر تیغال کے نام سے یہ چیز ہے. اور آخری چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے شہد. واہ. تو یہ شکر تیغال بھی 12 گرام ہے. یعنی کہ جو میں نے چاروں چیزیں اب دوبارہ سماعت فرما لیں، ملیٹھی، کاکڑا سنگی، پپلا مول، شکر تیغال اور کالی مرچ، یہ جو 5 چیزیں ہیں سب کی مقدار ہم وزن ہے، یعنی کہ 12 گرام ہے. 12 کی نسبت سے اس کو آپ لے لیں. اور آخری جو چیز ہے اس کے اندر شہد ہے، یہ آپ نے لینا ہے 1 پاؤ، یعنی 250 گرام. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ تمام دوائیں باریک پیس کر شہد میں شامل کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو طریقہ استعمال ہے کہ آپ نے کھانا کتنا ہے، کہ بچوں کے لیے آپ نے آدھی چمچ، یا 5 سال سے بھی اگر چھوٹے بچے ہیں تو 1/4 چمچ آپ ان کو دے دیں، اور جو بڑے ہیں وہ 1 چمچ صبح شام استعمال کریں. اب اس کے جو فوائد ہیں آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں، جو کہ شروع میں بھی عرض کیے کہ انشاءاللہ عز و جل نزلہ، کھانسی، سینے کی جکڑن اور نمونیا، پسلیوں کا چلنا، پھیپھڑوں کی کمزوری، زیادہ سردی لگنا، سانس کی تنگی اور بلغم کی کثرت میں بچوں اور بڑوں سبھی کے لیے مفید ترین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کی خوراک کتنی لینی ہوگی خلیل بھائی؟ اس کی خوراک یہ ہے کہ اگر بڑا ہے تو وہ 1 چمچ چھوٹی والی استعمال کر لے، تقریباً 6 گرام کہہ لیں آپ. اور جو چھوٹے بچے ہیں 5 سال سے زائد تو وہ آدھی چمچ استعمال کر رہے ہیں. اس سے بھی چھوٹے ہیں تو وہ جو ہے اس کو 1/4 چمچ استعمال کر لیں. چائے کا چمچ جو ہوتا ہے. جی جی. اور جو بالکل دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں تو ان کو 1/4 چمچ یا اس سے بھی کم آپ دے سکتے ہیں. تو یعنی کہ یہ ایسا الحمدللہ علاج ہے کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، یعنی کہ 1 دن کے بچے سے لے کے 100 سال کے بوڑھے کو بھی اگر آپ دیں گے، اپنے طبیب کے مشورے سے یہ کرنا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا اگر کوئی علاج ہو تو اپنے طبیب کے مشورے ہی سے اس کو استعمال کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ بے حد مفید اور مجرب نسخہ ہے. اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے. اور اگر آپ بنا کر گھر میں رکھ لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں اگر آپ وہ بچے کے جن کو تھوڑی سی ہوا چلتی ہے اور ٹھنڈ لگ جاتی ہے، تو بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ 1 گلاس ٹھنڈا پانی پیا تو فوری جو ہے نا سینے میں جکڑن یا کچھ ایسا محسوس ہو جاتا ہے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اے سی میں یا پنکھے کے نیچے ڈائریکٹ بیٹھ گئے تو نزلہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ اگر اس کو ابھی سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو جب سردیوں کی شدت ہوگی، یعنی کہ ان کی سردیاں اپنے عروج پر ہوں گی، تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس سردیوں میں جو ان کے یہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ ان کو بچت دے گا. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بہت بچت ہو جائے گی. مدینہ یہ مجرب ہے
یہ تو میرا بھی مشاہدہ ہے. ماشاءاللہ. یہ مجرب زبردست مجرب معجون ہے, ضرور استعمال کریں, اس کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. ان کو سارے پیسنا ہے پہلے اجزاء کو, اور پھر ان میں جی شہد جو ہے وہ ملا دینا. اس میں یہ کر لیا کریں کہ جب بھی اس طرح کے کوئی طبی حوالے سے جیسے کچھ کرنا ہو تو اس میں ایک مدنی پھول یہ ہے کہ ان سب کو جڑی بوٹیوں کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے. صحیح. تو یہ آپ جب لیں گے وہاں سے تو یہ بوروں میں ہوتی ہے. صحیح. تو اس میں مٹی وغیرہ بھی جیسے لگ جاتی ہے, ظاہر بات ہے ایک چیز کہیں سے کہاں سے ہوتی پہنچتی ہے. جی. تو ان کو صاف کر لیا جائے, صاف کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کو پیسا جائے. تو یہ تو تھا ایک. صاف کیسے کریں؟ دھو کے صاف کر لیں. ہر چیز دھوئی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ کہ کپڑے سے صاف کر لیا جائے, کیونکہ جڑی بوٹیاں ہر کوئی دھونے سے جو ہے کسی کا اثر بھی زائل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو صاف کر لیا جائے. یہ تو تھا ایک باقاعدہ علاج. جی. اور اگر حفظ ما تقدم جیسے کہتے ہیں کہ پہلے ہی سے احتیاطی طور پہ اگر کوئی آسان, اس سے بھی مزید آسان علاج کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ زعفران, صرف 1 گرام زعفران اور 1 پاؤ شہد, یہ 2 چیزیں. کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ ایسے مقام پر ہوں کہ جو پاکستان سے باہر ہیں, اب وہ چیزیں وہاں ظاہر باتیں ملنا مشکل ہے, کہ اگر ایسے ملک میں ہیں تو وہ ان چیزوں کو ہو سکتا ہے نہ سمجھتے ہوں یا موجود ہوں تو اس کے نام کچھ اور ہوں. تو وہ یہ کر لیں کہ 1 پاؤ شہد ہو اور 1 گرام, 1 ماشا بھی کم و بیش 1 ماشا 1 گرام ملتے جلتے ہیں. تو 1 گرام شہد لے لیں, 1 پاؤ جو ہے 1 گرام زعفران اور 1 پاؤ شہد. تو زعفران کو اچھی طرح پیسنے کے بعد جو ہے شہد میں شامل کر لیں, اور ابھی سے اپنے بچوں کو صبح شام اس کو چٹانا شروع کر دیں, آدھی چمچ. تو یہ سینے کی مضبوطی بھی ہو جائے گی, اور یہ انشاءاللہ جب سردیاں آئیں گی تو فوری جو ہے سردیوں کا اٹیک جو بچوں پر ہو جاتا ہے اس سے اللہ نے چاہا تو بہت حد تک حفاظت ہو جائے گی. بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ جو ہے سردیاں بہت اچھی گزر جائیں گی. مدینہ میں ڈاکٹر کا خرچہ بچ جائے گا. زعفران کو ویسے جو کھرل کرنا ہوتا ہے, لیکن کھرل کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ کھرل جن کے گھر پہ نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ پیسنا تو پڑے گا, اس کو پیس لیں گے. اصل میں یہ وہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جتنی باریک کر لی جائیں گی تو اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے. صحیح. تو جتنا وہ اگر آپ وہ موٹا اس کو رکھیں گے تو اس کے فوائد میں اتنی کمی آ جاتی ہے. صحیح. جیسے کہ بادام کے بارے میں پڑھا ہے کہ بعض لوگ جیسے اس کو سل بٹے پر جو ہے اس کو گھوٹ کا جو استعمال کیا جائے تو جتنے اس کے ذرات ہو جائیں گے تو اتنا یہ اس کے فوائد بڑھ جائیں گے. زعفران ہے, اگر آپ اس کو جتنا پیس لیں گے اچھے طریقے سے, تو یہ طریقے سے اس کو پیسنا ہے. ایسا نہیں کہ زعفران آپ پیس رہے ہیں آدھی وہ اڑ جائے اور آدھی آپ کے پاس رہ جائے اور پھر آپ شہد میں ڈالیں تو آدھی ہو, تو اس کے فوائد میں کمی آ جائے گی. تو یہ مقدار کا خیال رکھیں, 1 گرام جو ہے زعفران لینی ہے اور 1 پاؤ شہد لینا ہے. 1 پاؤ شہد میں ملانی ہے. واہ جی واہ. تو یہ آسان علاج ہے. تو یہ کم و بیش یوں کہہ لیں کہ ہر کوئی دنیا کے ہر مقام پہ جو ہے شہد بھی مل جاتا ہے, کم و بیش زعفران بھی مل جاتی ہے. تو وہ یہ کر لیں, اور جن کو یہ حاصل ہے کہ وہ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات. سبحان اللہ. زعفران مل بھی جاتا ہے, اور زعفران جن کے پاس ہے وہ کبھی کبھار زعفران بھیج بھی دیتے ہیں. اللہ. لیکن زعفران اچھے والی لیں. کبھی آپ جائیں گے تو ایسا ہوگا کہ زعفران جو ہے آپ کو سستی بھی ملے گی, مہنگی بھی ملیں گی. تو مہنگی اور سستی کو یعنی کہ اچھی طرح دیکھ کر جو ہے وہ اچھی والی زعفران آپ نے لینی ہے, نہ کہ کم پیسوں والی لیں, اور پہچان کے ساتھ لیں. کوشش کریں کہ کوئی جانتا ہو زعفران کو تو اور قابل اعتماد شخص سے لیں گے تو فائدہ ہوگا. خلیل بھائی اس کی ایک پہچان ہی بتاتے ہیں اصلی زعفران کی, کہ اصلی زعفران جب آپ کھرل کریں گے تو وہ جو موٹی مکھی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. وہ بھی آ جاتی ہے, مگر عام طور سے یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ نہیں آئے گی. اچھا. تو وہ کھلا ماحول ہوگا تو وہیں آئے گی, یہاں تو آنے سے رہی. مگر یہ ہے کہ اس کی اصلی زعفران کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ سونگیں گے تو اس کی اپنی ایک خوشبو ہے, اور کچھ کڑک بھی ہوتی ہے, اور جب منہ میں اس کو تھوڑا آپ چکھیں گے تو اس میں کچھ تلخی بھی ہوتی ہے. خیر یہ ہے کہ اگر قابل اعتماد شخص سے لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی, اچھی مل جائے گی. ٹھیک ہے جی. کچھ کلام بھی شامل ہو جائیں, پھر ہم مدنی گلدستے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. کفل مدینہ صلی اللہ تعالی علی محمد. تو شم میری سعادت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, جلوہ جانانا, تو ماہ نبوت ہے, جلوہ جانانا.
پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمس میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے لا الہی اب سنگے گھر جانا نا چھوٹے لا الہی اب سنگے گھر جانا نا تو شمس میری رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا ربیع الاول شریف میں کم از کم 15 منٹ تک کم از کم 15 منٹ تک ایک حدیث اور اس کے بعد یہ شعر کھاتے ہیں تیرے در کا. یہ حدیث شریف پڑھی جا سکتی ہے, اس کے بعد یہ شعر پڑھا جا سکتا ہے, پھر حدیث شریف, پھر یہ شعر, پھر حدیث شریف, پھر یہ شعر. کم از کم 15 منٹ تو کہیں نہیں گئے ہوئے, اور جو وہ سن لے گا پھر وہ بولے گا واقعی کھاتے ہیں تیرے در کا. ایک جو ہے اس کا وہ عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ذی ظفر جو جانور تھے, یعنی جن کے یہ جو پنجے ملے ہوئے ہوتے ہیں, جس کا یہ انگلیاں الگ الگ نہیں ہوتی, یوں ملا ہوا ہوتا ہے, جیسے اونٹ ہے, اونٹ کا وہ ملا ہوا ہوتا ہے, بطخ ہے تو بطخ کا پنجہ وہ ملا ہوا ہوتا ہے ساتھ میں. تو یہ جانور بنی اسرائیل کے لیے حلال نہیں تھے. مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا یہ ہمارے لیے ذی ظفر جانوروں کا گوشت کھانا بھی ہمارے لیے کیا ہو گیا, حلال ہو گیا. اسی لیے کہا کھاتے ہیں تیرے در کا, حضور کے صدقے سے ملا ہے, حضور کے در سے ملا ہے. تو یہ جو گوشت اونٹ کا کھا رہے ہیں ہمارے لیے حلال ہوا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں, بہرحال یہ ربیع الاول شریف میں کریں گے. ابھی مزید آگے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی کلام سنتے ہیں. ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے. اس حوالے سے ایک بہت ہی پیارا کلام جو کہ میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت کو بھی یہ کلام بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اس کے چند اشارہ یہ مل کر پڑھتے ہیں. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار یا نبی اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو.
بارہ ربیع الاول کو آیا درد یتیم، بارہ ربیع الاول کو آیا درد یتیم، ماہ نبوت نگر رسالت، ماہ نبوت نگر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، حامد و محمود اور محمد دو جگ کے کا سردار، حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار، حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار، جان سے پیارا راج دولارا، جان سے پیارا راج دولارا، جان سے پیارا راج دولارا، رحمت کی سرکار مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک سجیشن میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں آپ کو عرض کر ہی دوں، اور عرض کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ بچے بعض اوقات سوتے نہیں ہیں، تو یہ میرا سجیشن ہے کہ خلیل بھائی کا یہ کلام آپ کو امید ہے انشاءاللہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گا، تو یہ کلام آپ اپنے موبائل میں رکھیں، اور بچہ اگر کبھی سو نہ رہا ہو رات کو تو آپ اس کو بچے کو سنائیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میرا تو مشاہدہ ہے، دیکھا بھی ہے کہ بچہ بھی سو جائے گا اور ذکر اللہ ہوتا رہے گا، اور بچہ بھی سو جائے گا، اور پھر بچہ بھی اللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو ایک مدنی گلدستہ ہم شامل کرتے ہیں، فیضان کفل مدینہ۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ قفل مدینہ کورس میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم لکھائی پڑھائی کے بارے میں اشارے سیکھتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسکول اسکول اسکول، کالج کالج کالج، یونیورسٹی یونیورسٹی یونیورسٹی، فرسٹ فرسٹ فرسٹ، سیکنڈ سیکنڈ سیکنڈ، تھرڈ تھرڈ تھرڈ، استاد استاد استاد، پروفیسر پروفیسر پروفیسر، پرنسپل پرنسپل پرنسپل، قلم قلم قلم، اسکیل اسکیل اسکیل، کتاب کتاب کتاب، ربڑ ربڑ ربڑ، بینچ بینچ بینچ، اسمبلی اسمبلی اسمبلی، کاغذ کاغذ کاغذ، مطالعہ مطالعہ مطالعہ، امتحان امتحان امتحان، کامیابی کامیابی کامیابی، ناکامی ناکامی ناکامی، چھٹیاں چھٹیاں چھٹیاں، نمبر نمبر نمبر، درست درست درست، غلط غلط غلط، گھنٹی گھنٹی گھنٹی۔ امید ہے کہ آپ نے اشارے سمجھ لیے ہوں گے۔ آئیے ان اشاروں کو دوبارہ مگر پہلے کے مقابلے میں تیز رفتار کے ساتھ دہراتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسکول، کالج، یونیورسٹی، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، استاد، پروفیسر، پرنسپل، قلم، اسکیل، کتاب، ربڑ، بینچ، اسمبلی، کاغذ، مطالعہ، امتحان، کامیابی، ناکامی، چھٹیاں، نمبر، درست، غلط، گھنٹی. جو اشارے اب تک ہم نے سیکھے، آئیے اب انہی اشاروں کو بغیر ویڈیو اور بغیر ترتیب کے دہراتے ہیں. ربڑ، ناکامی، گھنٹی، فرسٹ، پرنسپل، اسمبلی، نمبر، مطالعہ، تھرڈ، اسکول، پروفیسر، اسکیل، کاغذ، کامیابی، غلط، کالج، کتاب، سیکنڈ، بینچ، چھٹیاں، امتحان، قلم، درست، یونیورسٹی، استاد. آئیے ان اشاروں کو اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا، فیضان کفل مدینہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفل مدینہ عطا فرمائے. اور کفل مدینہ کا معنی یہی ہے کہ اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو جو ہے وہ حرام سے اور فضولیات سے بچایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کا آج ذکر خیر ہو رہا ہے. جی راشد بھائی. جی، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس بنیاد پر نہیں کہا جاتا کہ وہ حنفیوں کے امام ہیں، بلکہ اگر حقیقت دیکھی جائے اور تاریخ کا جائزہ لیا جائے اور علماء اسلام، خواہ وہ طبقہ مفسرین میں ہو، محدثین میں ہو، متکلمین ہو، یعنی بعد کی آنے والی امت کے تقریباً علماء کا جب آپ شجرہ علمی دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ظاہر ہوتا ہے. فیض کا سوال بھی ہوا تھا، یعنی کسی بزرگ کی جانب سے کسی بندے کو ایسا نفع پہنچنا جس سے اسے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. ماشاءاللہ. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ساری امت نے لیا ہے. میں چند ائمہ کے شجرہ علمی ذکر کرتا ہوں جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض کس کس نے پایا ہے. کیا بات. پوری امت 4 ائمہ کی تقلید کرتی ہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال کی جو تشریحات انہوں نے فرمائیں، ان کے انداز میں امت قرآن و حدیث پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر جو عمل کرتی ہے تو وہ 4 ائمہ ہیں: امام مالک، امام اعظم، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل.
امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اگر 3 ائمہ کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ائمہ ثلاثہ۔ اب میں فردن سب کا شجرہ علمی پڑھتا ہوں کہ امام اعظم کیسے ہیں اور امام الائمہ کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو دوسرا مقام و مرتبہ اجتہاد میں اور امت جن کو فالو کرتی ہے وہ ہے امام مالک، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کے بلا واسطہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ، عاشق مدینہ بھی ہیں۔ جی، اسی طرح دوسرے امام شافعی، ان کا شرح علمی کیا ہے کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں امام محمد، اور امام محمد کے ایک شاگرد کا نام ہے امام شافعی۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے، تو ان کا شجرہ علمی یوں ہوگا کہ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی، اور امام شافعی کے ایک شاگرد کا نام امام احمد بن حنبل۔ یہ تو ائمہ ثلاثہ ہو گئے۔ اب سیاہ ستہ میں اگر دیکھیں جو بنیادی طور پر 6 مستند اور صحیح ترین کتابیں ہیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، ان میں سر فہرست امام بخاری ہیں، امیر المومنین فی الحدیث، اور بخاری شریف کیا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت ادیم السماء، یعنی قرآن پاک کے بعد مسلمانوں میں سب سے قابل اعتماد کتاب جس کو مسلمان فالو کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں وہ صحیح بخاری۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ میں ایک مقام پر ذکر کیا کہ امام بخاری کتنے بڑے امام ہیں کہ ساری امت ان کی کتاب کو فالو کرتی ہے، اور قرآن کے بعد ان کی کتاب کو ایک درجہ اور مقام دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے دوسرے تیسرے نہیں بلکہ 5 درجوں میں آ کر امام اعظم کے شاگرد بنتے ہیں۔ ان کا شجرہ علمی اس طرح ہوگا: امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد کا نام ہے امام بخاری۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر امام مسلم ہے، تو ان کا شجرہ علمی یوں ہوگا کہ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری، اور امام بخاری کے ایک شاگرد کا نام ہے امام مسلم۔ اسی طرح امام ترمذی کو لیں تو ان کا شجرہ علمی یوں ہوگا کہ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری، اور امام بخاری کے ایک شاگرد کا نام ہے امام ترمذی۔ اسی طرح ایک نام ہے امام ابو داؤد کا جو سیاہ ستہ کی ایک کتاب کے مصنف ہیں۔ ان کا شجرہ علمی یوں ہوگا: امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد کا نام ہے امام ابو داؤد۔ اسی طرح سیاہ ستہ کے ایک مصنف ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی مشہور کتاب ہے سیاہ ستہ میں شامل ہے سنن نسائی۔ ان کا شجرہ علمی یوں ہوگا کہ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام ابو داؤد، اور امام ابو داؤد کے ایک شاگرد کا نام ہے امام نسائی۔ اسی طرح ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کا شجرہ علمی یوں بنے گا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے امام ابو بکر بن ابی شیبہ، اور امام ابو بکر بن ابی شیبہ کے ایک شاگرد کا نام ہے امام ابن ماجہ۔ اس طرح آپ بخاری شریف کا بھی اگر مطالعہ کریں تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے صفحے پر جن راویوں کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے جن راویوں سے جن محدثین سے حدیث روایت کرتے ہیں، ان میں چند نام جو میں شمار کرواتا ہوں: یحییٰ بن سعید قطان، یحییٰ بن معین، امام احمد، علی بن مدینی رحمۃ اللہ تعالی، اور دیگر محدثین ہیں۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے جن محدثین اور اپنے جن اساتذہ سے اپنے استادوں سے حدیث روایت کرتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد احناف کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس لیے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی لیے راشد بھائی نے بڑے پیارے انداز میں بتایا آپ امام الائمہ ہیں، کیا شان ہے امام اعظم کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محبت رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے جو ہمیں دین متین کے احکام بتائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم کے معمولات کیسے تھے آپ سب سے سنتے ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زہد اور تقوی، عبادت اور ریاضت کے کوہ بے کراں تھے۔
اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے آپ نے یہ بات بیان فرمائی، اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی آپ بھی جلیل القدر امام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا، ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں نے کسی دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی امام اعظم کو نہیں سنا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس وقت، فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی بڑے سمجھدار ہیں، وہ اپنی نیکیوں پر کسی ایسی شے کو مسلط نہیں فرماتے جو ان کی نیکیوں کو ان کے نامہ اعمال سے دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیں۔ یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا وصف ہے کہ آپ نے اپنی طویل عمر میں کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور جو امام اعظم اب ویسے تو ہر ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے، لیکن جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے ماننے والے ہیں اور سبھی مسلمان آپ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عظیم وصف پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی غیبت سے بچنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اپنی والدہ کے بے حد فرما بردار تھے، بڑی جو ہے وہ آپ عزت احترام تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے اپنی والدہ کی۔ والدہ ماجدہ کا مبارک جو طریقہ تھا وہ یہ تھا، آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بیان کے اعتبار سے بڑا مشہور تھا، تو مقرر تھا، تو قصہ گو بھی کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے القصاص والمذکرین کے نام سے، تو اس میں آپ نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ فرماتے کہ امام اعظم کی والدہ کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ اس آدمی کے پاس چلو، اس سے پوچھوں گی۔ آپ بعض اوقات فرماتے بھی میں عرض کر دوں مسئلہ، دنیا جہان کے مسائل حل فرمانے والے ہیں، لیکن والدہ کی دل جوئی کے لیے، والدہ کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ فرماتی ہیں کہ نہیں اسی سے پوچھ کے آؤ۔ اور ادھر عالم کیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ان کے پاس جاتے اور ان سے فرماتے کہ والدہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ بھی پوچھتے اور جواب بھی امام اعظم سے ہی دریافت کرتے۔ بولو حضور اس کا جواب کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے اس کا جواب یہ ہے۔ وہ فرماتے کہ اب جا کے بتا دیں والدہ کو کہ یہ اس کا جواب ہے۔ یہ والدہ کی دل جوئی، اور اتنا بڑا امام ہونے کے باوجود والدہ کا جو حکم ہے، جو ان کی رضا ہے، اپنی رضا کو اس پر قربان کرنا اور والدہ کے لیے کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ وہاں جایا کرتے تھے، ان سے مسئلہ پوچھ کر گویا خود ہی بتا کے انہیں، اور پھر آپ واپس تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی درس ہے کہ بندے کو اپنے والدین، کوئی کسی بھی مقام اور مرتبے پر پہنچ جائے لیکن اسے اپنے والدین کے ساتھ عزت احترام تعظیم اور توقیر کے ساتھ ہی بات کرنی چاہیے، ان کی بات کو ہی فالو کرنا چاہیے، ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس سے دل جوئی بھی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی نصیب ہوگی۔ بالکل جو بھی بن گیا ہے، جہاں بھی پہنچ گیا، اپنے ماں باپ کو عزت بھی دے، ان کو آنر بھی دے، اور ان کی بات کو آن بھی کرے، ان کو ڈی گریڈ نہ کرے۔ بات کا ہوتا ہے ماں باپ کو لوگ کہتے ہیں ابا جی انہوں تو ماں کی رہنا خراب ہو گیا، استغفر اللہ ربی، بات کرو کرنے والی، آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا ہے اور آج آپ کا کاروبار بھی ہو گیا، پیسہ بھی جیب میں، اور بول رہے ابا جی کا دماغ خراب ہو گیا۔ اللہ رسول کا خوف کرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی ہستی، اور اپنی والدہ کی دل جوئی ایسے انداز میں، پیارے انداز میں کریں، اور ہم لوگ اپنے ماں باپ کو پوچھیں ہی نہ۔ تو ماں باپ کو بھی اگر چاہیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد یہ سبق سیکھے، یہ پڑھے، تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنی اولاد کو وابستہ کریں کہ آپ کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار بھی بنے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب احکام سیکھے گی، اس کے اولیاء کا جب طریقہ کار سنے گی، سیکھے گی، جانے گی، تو آپ کی بھی مطیع و فرما بردار بنے گی۔ ورنہ شاید بنگلہ تو بن جائے، گھر تو بن جائے، لیکن اولاد پھر دیکھنے کوئی ملے گی، کبھی کبھار کسی موقع پر آ جائے اور آ کے مل کے جو ہے وہ چلا جائے، بس مہمان بن کر آئے اور پھر مہمان بن کے ہی جو ہے وہ چلا جائے، اور مہمان بن کے جو آئے وہ بھی بس ایسے جسے بولے نا فارمیلٹی، پنجابی میں کہتے ہیں گونگڑوں تو مٹی چاڑنا لی گال لے، تو وہ پھر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اپنی اولاد کو خود بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں، اور امام اعظم کی اوصاف جو سن رہے ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی وہ ہیں،
حیات پاک میں بھی آپ نے لوگوں کو فیضیاب فرمایا اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ لوگوں کی، عام لوگوں کی بھی اور بڑے بڑے ائمہ کے مسائل بھی حل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور کثیر محدثین کرام نے اس بات کو ذکر فرمایا اور صحیح سند کے ساتھ اس بات کو ذکر فرمایا کہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر جاتا، ارشاد فرماتے ہیں 2 رکعت نوافل پڑھتا، پھر میں دعا کیا کرتا تھا، وہاں سے دور جانے سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالی میری حاجت کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ تو اللہ والوں کے مزارات پر جانا اور وہاں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر یہ کام کیا جاتا تھا، اور کرنے والے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی تھے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے بلکہ یہ اسلاف سے جاری ہے۔ آپ نے جیسے حیات پاک میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی، حیات پاک یعنی دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد بھی آپ کے مزار پر انوار پر لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی فرماتے ہیں کہ ایک قبۃ عظیمۃ، ایک بڑا قبہ جو ہے، ایک بڑا مزار پر انوار، ایک بڑا جو ہے گنبد آپ کے مزار پر انوار پر نور لٹا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مضمون کو ایک لفظ میں اگر بیان کر دیں، بلکہ ایک جملے میں بیان کر دیں تو اعلیٰ حضرت نے کر دیا ہے، دیتا رب ہے دلاتے یہ ہیں۔ تو اتنی بات جو ہے نا یہ کافی ہے سمجھدار کے لیے۔ الآخر تک فیہ الاشارہ، آگے کے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تو پورا اعلیٰ حضرت کے شعر کا ایک مصرع ہے، دیتا رب ہے دلاتے یہ ہیں۔ سلمان بھائی یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے بھی ہے، میں راشد بھائی آپ کی دل جوئی کے لیے میسج بھی پڑھے دیتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہیں ہمارے مشتاق بھائی ہیں جی، یہ ہیں ہند بنارس سے۔ یہ آپ نے جو شجرہ علمی بیان کیا ہے ائمہ کرام کا، اس پر بڑی تحسین فرما رہے ہیں آپ کی، ماشاءاللہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ہے کہ بعض بزرگوں یا بعض شخصیات کی تعریف جو ہے وہ عوام کرتی ہے کہ ہم فلاں بزرگ ہمارے، فلاں پیر صاحب ہمارے بڑے بڑے ہیں اور ان کے یہ مقام و مرتبے ہیں۔ امام اعظم وہ شخصیت ہیں کہ امت کے بڑے بڑے مجتہدین، فقہاء اور علماء اور اہل دانش اور اہل علم نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا بیان فرمایا۔ علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تبییض الصحیفہ میں، اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات المفاتیح میں، اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رأیت ابا حنیفہ، اے امام مالک کیا آپ نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ اب سوال کر کون رہا ہے؟ امت کا بہت بڑا مجتہد امام شافعی۔ سوال کر کس سے رہا ہے؟ امت کا بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا مجتہد امام مالک۔ اور پوچھ کس کے بارے میں رہے ہیں؟ امام الائمہ کے بارے میں۔ دیکھیں پوچھنے والا کون، بتانے والا کون، اور جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کون، یعنی امام سے امام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے عرض کی، رأیت ابا حنیفہ، کیا آپ نے امام اعظم کو دیکھا ہے؟ فقال، تو امام مالک نے ارشاد فرمایا، رأیتہ رجلا لو کلمک فی الساریۃ ان یجعلها ذهبا لقام بحجتہ، اگر امام اعظم کو میں نے دیکھا اور وہ ایسے شخص تھے کہ اگر وہ تجھ سے کسی پیالے کے بارے میں بحث کریں اور کلام کریں تو وہ دلائل کے ذریعے ثابت کر دیں گے کہ مٹی کا جو پیالہ ہے وہ سونے کا ہے۔ اسی طرح امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ لو ناظرنی ابو حنیفہ فی ان نصف هذه الاسطوانۃ ذهب او فضۃ لقام بحجتہ، کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ اگر کسی مٹی کے ستون کے بارے میں مجھ سے مناظرہ کرتے، مجھ سے کلام اور مباحثہ کرتے تو وہ یہ ثابت کر دیتے دلائل کے ذریعے کہ یہ مٹی کا جو ستون ہے آدھا سونے کا ہے اور آدھا چاندی کا ہے۔ اسی طرح امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت اور آپ کے مذہب کی شہرت جو ہے یہ آپ کے فضائل و مناقب میں بیان کی جاتی ہے۔ در مختار میں ہے کہ وَحَسْبُكَ مِن مَنَاقِبِهِ اشْتِهَارُ مَذْهَبِهِ، امام اعظم کی فضیلت اور آپ کے مناقب کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کا مذہب انتہائی شہرت یافتہ ہے اور اتنا مشہور ہے کہ علامہ قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا 2/3 حصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتا ہے، اور بلا تشبیہ بلا تمثیل جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کی تعداد کیا ہوگی؟ تو علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سے جو 2/3 ہیں، یعنی سارے جنتیوں کے 3 حصے کیے جائیں
تو ان میں سے جو 3 میں سے 2 حصے ہیں 2/3 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہوں گے. اسی طرح مسلمانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اگر 3 حصے کیے جائیں تو امت کے 2 بڑے حصے یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنے والے ہیں. اور ایک علاقہ ہے ماوراء النہر اور سمرقند، وہاں پر ایک قبرستان ہے اور اس قبرستان میں تقریباً حنفی 400 علماء مدفون ہیں اور سب کے نام محمد تھے، اور اس قبرستان کو کہا جاتا ہے تربت المحمدین. یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے کہ آپ کی تقلید کرنے والے اور آپ کے مذہب کو آگے بڑھانے والے علماء کی اتنی بڑی فوج ہے کہ 400 علماء جن کے نام محمد ہے ان کو ایک جگہ دفن کیا گیا. اللہ 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 سبحان اللہ. خالد بھائی مختصر طریقے سے آپ بھی مدنی پھول عطا فرمائیں، پھر ہم اینڈنگ کی طرف آتے ہیں. جی سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت میں ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ اللہ سے ڈر تو خاموش ہو جا، اس کا جواب نہ دے. اگر یہ کہے گا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو کفر کرے گا، اور اگر یہ کہے گا کہ میں ڈرتا ہوں تو جھوٹ بولے گا. امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. اب کسی کے ساتھ محو گفتگو تھے تو اس نے اچانک کسی بات پر کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خاموش ہو گئے، چہرہ زرد ہو گیا، اور پھر فرمانے لگے کہ علم پر جس وقت کسی کو ناز ہونے لگے تو وہ اس وقت اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائی جائے. اللہ تم نے یہ کہا اور تم نے مجھے اللہ کو یاد دلا دیا، تم نے مجھے اللہ کی یاد دلا دی، تو اس پر میں تمہارا بہت ممنون و مشکور ہوں. ہارون رشید ایک بڑے خلیفہ گزرے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس موجود تھے. تو ہارون رشید نے ان سے کہا کہ ہمیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیجیے. یعنی آج ہم جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ ہم ہی نہیں کر رہے، بلکہ بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے بادشاہ اپنے پاس آنے والوں سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پوچھا کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیجیے. تو فرمایا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محارم سے اجتناب فرمایا